بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك نختارك على ما جاءنا من البينات الدالة على صدق موسى والذي فطرنا خلقنا قسم أو عطف على ما فقد ما أنت قاض أي اصنع ما قلته إنما تقضي هذه الحياة الدنيا النصب على الاتساع أي فيها ويجزي عليه في الآخرة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من الإشراك وغيره وما أكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا لمعارضة موسى والله خير منك ثوابا إذا أطيع وأبقى منك عذابا إذا عصي. قال تعالى فرماتے ہیں قالوا ساحرین نے کہا جو اولیاء اللہ بن گئے لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ہم آپ کو ترجیح نہیں دیں گے علامہ ان معجزات پر اور دلائل پر جاءنا جو ہمارے پاس آئے ہیں من البینات معجزات جو دلالت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی پر. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سحر ہوتا تو ہماری رسیاں اور ہماری لاٹیاں کہاں گئی؟ وہ تو ختم ہو گئی. والذی فطرنا اور اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا. یہ قسم ہے یا قسم نہیں ہے بلکہ عطف ہے. اور معنی یہ ہے کہ لن نؤثرک علی الذی فطرنا ہم تم کو اس اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالی. فاقض ما انت قاض
بس تم فیصلہ کر لو جو تم فیصلہ کرتے ہو. اصنع ما قلتہ، جو تم نے کہا ہے وہ کر لو، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے. انما تقضی، بے شک تم موت کا فیصلہ کرتے ہو، هذه الحیات الدنیا، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا والی زندگی میں. یا انما تقضی، بے شک تم ختم کر سکتے ہو، هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو. پہلا معنی انما تقضی، تم موت دے سکتے ہو اس دنیا والی زندگی میں، پھانسی دے سکتے ہو. تو هذه نصب علی الاتساع مجازن ہے، یعنی فی مقدر ہے. تو جب فی موجود ہو تو جر ہے، اور جب فی حذف کیا جاتا ہے تو پھر جر کی جگہ پر نصب آتا ہے، اس لیے کہ دونوں مفعول ہوتے ہیں. جار مجرور بھی جب جار کو ختم کر دیں تو مفعول کی جگہ پر آ گیا، اس لیے کہ فاعل پہلے مذکور ہے، تقضی میں فعل فاعل ہے. تو اس کے بعد فی الحیات الدنیا، اگر فی نہ ہو تو یہ قائم مفعول کی جگہ پر آیا، اس لیے منصوب ہے. اتساع یعنی مجاز بالحذف ہے. اے فیہا، اتساع کے معنی مجاز، مجاز کو اتساع اس لیے کہتے ہیں کہ مجاز کی وجہ سے لفظ میں وسعت آ گئی. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ دے گا. بے شک ہم نے ایمان لایا اپنے رب پر تاکہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، شرک وغیرہ. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور تاکہ بخش دے ما اس سحر کو اکرہتنا علیہ جس پر آپ نے ہم کو مجبور کیا. اشکال، مجبور تو نہیں کیا تھا، ما کا اکرہتنا کیوں پر کہا؟ ایک جواب یہ ہے کہ اکراہ علی التعلیم تھا، یعنی سحر کی تعلیم ان بچوں پر جن کو منتخب کرتے تھے سحر کے لیے لازم تھا، تعلیم لازم تھی. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب بعض ساحرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعظ سنا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ان کو مجبور کیا کہ اب تم کو جانا پڑے گا. تیسرا جواب یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں ساحر تھے ان کو مجبور کیا تھا، بنی اسرائیل میں جو ساحر تھے ان کو. تعلما و عملا، تعلم اور علم کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے تمہارے بدلے سے. تم دنیا میں بدلہ دیتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں. اذا اطیع، جب تمہاری تابعداری کی جائے. وابقى، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہت ہمیشہ عذاب والا ہے. تم سزا دیتے ہو وہ کم ہے. یا ابقى ثواب میں، ابقى عذابا یا ابقى عذاب ثوابا. اذا عصی، جب نافرمانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہرحال یہاں تک معلوم ہوا کہ ان کا سحر ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ کو کامیابی اور غلبہ دے دیا. علماء فرماتے ہیں کہ جو کام پیغمبر سے ہاتھ صادر ہو جائے بعد النبوت اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو قبل النبوت ہو اس کو کہتے ہیں ارہاس، سواد کے ساتھ. اور جو خلاف عادت کا ولی سے صادر ہو جائے اس کو کہتے ہیں کرامت. اور جو خلاف عادت کا عام مسلمانوں سے صادر ہو جائے
جیسے گرمی میں سب کہتے یا اللہ بارش برسا دے، 1 گھنٹے کے بعد بارش ہو جائے تو اس کو کہتے معونت. اور خلاف کام عادت کام اگر کافر یا فاسق سے صادر ہو جائے اور وہ اسباب خفیہ پر مرتب ہو تو اس کو کہتے سحر. اور اگر خلاف عادت کام کافر سے صادر ہو جائے اور اس کے دعوی کے موافق ہو تو اس کو کہتے استدراج. یعنی اسباب پر مرتب نہیں ہے لیکن ویسے اس نے کافر نے کہا ابھی 1 گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا اور ہو جائے تو استدراج ہے. اور اگر خلاف عادت کام کافر سے صادر ہو جائے اس کے دعوی کے موافق نہ ہو، جیسے مسیلمہ کذاب کہتا تھا کہ میں بچوں کے سر پر ہاتھ پھیروں گا شفا کے لیے تو ان کا سر گنجا ہو جاتا تھا، بال اڑ جاتے تھے، تو اس کو کہتے اہانت. انہو من یأت ربہ مجرما، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم بن کر آ جائے کافر جیسے فرعون. ملا قاری نے ایک رسالہ لکھا ہے ان لوگوں کی تردید میں جو فرعون کی ایمان کے قائل ہیں. اس کا نام رکھا ہے فر العون عمن قال بإیمان فرعون. فر العون فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا. اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ کیسے ہوگا کہ نہ موت ہے نہ زندگی؟ موت نہیں ہے اور لا یحیا کا مطلب حیاتن طیبۃ، بہترین زندگی نہیں ہے. اس میں موت ہے فیستریح تاکہ آرام حاصل کرے، اور نہ زندگی ہے حیاتن تنفعہ میں اس اشکال کا جواب ہے. یہ تو نہ موت ہے نہ حیات ہے، ارتفاعی نقیضین ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پاس مومن بن کر آئے قد عمل الصالحات، جس نے اچھے اعمال کیے تھے، فرائض نوافل مسنونات، فاولئک لهم الدرجات العلی. اور وہ لوگ جن کا درجہ اونچا ہے، اس لیے اولئک اس میں اشارہ بعید آیا، ہؤلاء نہیں آیا، ورنہ ہؤلاء ہونا چاہیے. لهم الدرجات العلی، ان کے لیے درجات ہے بلند. یہ علا علیون ہے اور جمع ہے علیا کا جو مؤنث ہے اعلی کے لیے. درجات علا ہے آخرت میں. جنات عدن، رہنے کی جنتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اصحاب الدرجات العلا، ان کو نیچے والے اس طرح دیکھتے ہوں گے جیسے آدمی افق میں چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتا ہوں. کہیں گے دیکھیے وہ کتنا اونچے مرتبے والے ہیں، لیکن یہ تمنا نہیں کریں گے کہ ان کا مرتبہ اونچا ہے تو ہم بھی ان کی طرح بن جائیں. یہ اپنی جگہ خوش ہوں گے. جیسے یہ نہیں ہے کہ ڈربن میں یا جوہانسبرگ میں کسی کا اونچا مکان دے گا تو کہا یہ میرا ہو جائے، بس اپنی جگہ پر خوش ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر اور عمر بھی ان میں سے ہیں. درجات علیہ کا دنیا میں مثال ایسی ہے جس کی تمنا نہیں ہوگی جس عقل میں تفاوت ہے عقول میں، لیکن کوئی یہ دعا نہیں کرتا دارالعلوم زکریا میں کہ یا اللہ ہمیں فلان کی طرح عقل دے دے. تفقع کہتے ہیں، عقل نہیں کہتے، اس لیے کہ ہر ایک اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے. ہر ایک اپنی عقل پر خوش ہے، کامل سمجھتا ہو یا نہیں مگر خوش ہے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. یہ اس کی جزا ہے تزکا جو پاک ہو گیا، یعنی زکا نفسہ، تطہر من الذنوب، گناہوں سے پاک ہو گیا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی قصہ ہے کہ جو آخرت میں ان کو درجات علا مل گئے حضرت موسیٰ کی تابعداروں کو، اور دنیا میں ان کو کیا ملا؟ دنیا میں آنے والا قصہ مل گیا.
بتحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جس وقت فرعون کی ہلاکت کا ارادہ کیا، بنی اسرائیل کی نجات کا ارادہ کیا۔ قبل سے یہ ربط کر ہو جائے گا کہ وَلَمَّا لَمْ يُؤْمِنْ فرعون، جب فرعون نے ایمان نہیں لایا تو اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ میرے بندوں کو رات کے وقت لے جائیے۔ اسر بحمزہ قطع اسرا یسری، اور حمزہ وصل کے ساتھ کہ انسر وکسر النون من سرا یسری، لغتان دونوں لغت، سر بہم لیلا من ارض مصر، مصر کی زمین سے، فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، فاضرب بالعصا، پس مارے بالعصا، عصا کے ساتھ، لہم ان کے لیے، یعنی یکن مقدر ہو جائے، فاضرب بالعصا یکن لہم طریقا فی البحر یبسا، عصا کے ساتھ پٹائی کر لے تو ہو جائے گا، بن جائے گا ان کے لیے طریقاً راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسن خشک، تو یکن مقدر اور یکن کی ضمیر اس جگہ کو راجع ہے جو مضروب ہو، اور طریقاً فی البحر مفعول بھی ہو جائے گا۔ اور اگر تقدیر نہیں کرنا چاہتے تو فضرب کا مطلب فجعل، فجعل لہم طریقاً، ان کے لیے نکال دے راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسن خشک، یہ بھی آسان، وہ بھی آسان۔ مصنف نے نمبر 2 کو لے لیا، اجعل لہم بالضرب بعصاک، عصا کے ساتھ مارنے کی وجہ سے، یہ عصا سانپ بھی ہے اور راستہ بنانے والا بھی ہے۔ عصا کو اس لیے عصا کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس کی پٹائی کر کے ٹھیک ہو جائے گا، عصیان کا علاج ہے عصا۔ طریقاً موصوف، یبسن صفت، اے یابسن، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ریح السبا کو حکم دیا کہ تم وہاں اڑو، تو ریح السبا نے اس جگہ کو خشک کر دیا۔ اے یابسن فامتثل ما امر به، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتثال کیا، مان لیا جو حکم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو خشک کر دیا۔ فمروا فیہا، بنی اسرائیل گزرے، پیچھے سے فرعون اور فرعونی آ رہے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل بمائے عورتوں کی سب چلی گئے، تو انہوں نے ان کو پایا اور پہنچ گئے۔ اب ڈر رہے تھے کہ سمندر میں کیسے جائیں، اگر سمندر میں راستے تھے لیکن ڈر رہے تھے فرعونی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا تھا حیزوم، اور اس کو سمندر میں ڈالا، اور فرعون کے فرس نے، گھوڑے نے دوسرے گھوڑے کی اتباع کی۔ اگر فرعون روکنے بھی چاہتا تھا تو نہیں روک سکتا تھا، اور جب وہ داخل ہوا تو پھر پوری فوج داخل ہوئی، 6 لاکھ فوج، 6 لاکھ ہوگی یا جتنی بھی ہو، یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے 6 لاکھ متعین نہیں۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، آپ نہیں ڈریں گے درکن ان کے تعاقب سے، وہ آپ کا تعاقب نہیں کر سکتے، درکن آپ کی پیچھے پہنچنا، ان یدرکا کا فرعون، کہ فرعون آپ کو پہنچے، تو اس لیے قالوا انا لمدرکون، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو لا تخاف درکن، آپ پکڑنے سے نہ ڈریں، لیکن اگر ہم ڈوب گئے نہیں، ولا تخشى الغرق، اور غرق ہونے سے بھی نہ ڈریں، غرقا
فأتبعهم فرعون بجنوده، دو معنی، ایک یہ فتبعهم فرعون، اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، بجنوده بمائے اپنے لشکروں کی. تو اتبعهم تبعهم کے معنی میں ہے، اور تبع اور اتبع دونوں ایک معنی میں آتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے ثم اتبع سببا، میں آپ کو بتایا تھا اتبع بمعنی تبع، اور دوسرا معنی یہ ہے فاتبعهم فرعون، بس پیچھے لگا دیا فرعون نے، بنی اسرائیل کی پیچھے لگا دیا، ہم بنی اسرائیل کی پیچھے لگا دیا فرعون نے، بجنودہ اپنے لشکروں کو، وہو معہم بمائے فرعون کی، وہ بھی موجود تھا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، پس ڈانپ لیا ہم فرعون اور اس کے لشکر کو، ان کو ڈھانپ لیا، ما غشیہم اس موج اور اس دریا نے، غشیہم جس نے ان کو چھپایا. تو غشیہم کے لیے ما غشیہم فاعل ہے، اور ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ سمندر نے فغشیہم من الیم میں ما غشیہم، یہ دوبارہ پڑھ لو، یہ صحیح نہیں کیا. فغشیہم من الیم میں ما غشیہم، من الیم میں اس کو فاعل بنا دے، اور معنی یہ ہے فغشیہم ماء من الیم میں، پس ڈھانپ لیا ان کو ماء من الیم میں، سمندر کی موج اور پانی نے. اور ما غشیہم الیم کے لیے صفت، الذی غشیہم وہ سمندر اور موج، غشیہم جتنا ان کو چھپا سکتا تھا، جتنا ان کو ڈھانپ سکتا تھا اتنا ان کو ڈھانپ لیا. تو الیم میں موصوف اور ما غشیہم صفت. یہ ایک ترکیب یہ آسان ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ غشیہم کے لیے ما غشیہم فاعل ہو اور من الیم میں بیان ہو. تو معنی یہ ہے کہ چھپا لیا اور ڈھانپ لیا ان کو، ما غشیہم اس چیز نے جنہوں نے ان کو چھپایا، اور وہ کیا ہے؟ من الیم میں اس کا بیان ہے. تو من الیم میں یا فاعل ہے، اور ما غشیہم الیم کے لیے صفت ہے، یا غشیہم کے لیے ما غشیہم فاعل ہے، اور من الیم میں بیان مقدم ہے. بیان مقدم ہو جائے تو اس کو حال کہتے ہیں، حال کونہ من الیم میں. اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ ما نافیہ ہے. معنی یہ ہے فغشیہم من الیم میں سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا، فرعونیوں کو، قبطیوں کو. ما غشیہم اور ما غشیہم اور نہیں ڈھانپا ہم سبتیوں کو، قبطیوں کو ڈھانپ لیا، سبتیوں کو نہیں ڈھانپا. یہ ما نافیہ ہو جائے. ما غرقہم، ما توبہ، ما غرقہم جتنا ان کو غرق کر سکتا تھا، جتنا ان کو غرق کر سکتا تھا. اور یا دوسرے نسخے میں ہے جو نسخہ جدول میں ہے، ما اغرقہم ان کو غرق نہیں کیا بنی اسرائیل کو. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى اور گمراہ کیا فرعون نے اپنے قوم کو، بدعائہم الی عبادتہ کہ ان کو دعوت دی اپنی عبادت کی. وما هدى اور ان کو ہدایت نہیں کی، بلکہ ان کو واقع کیا فی الہلاک ہلاک میں. اگر کوئی اشکال کرے کہ ما ہدا کی ضرورت کیا ہے،
اتنا کافی ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور جب گمراہ کیا تو خود بخود ماہدہ ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ماہدہ میں اشارہ ہے فرعون کے قول کی تردید کو، کہ فرعون نے کہا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں تم کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا. تو اس کی تردید ہوئی کہ وَمَا هَدَى، اس نے ہدایت کا راستہ ان کو نہ دکھایا اور نہ ان کو چلایا، تو وہ اپنے قول میں جھوٹا تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اضل فرعون کے بعد ماہدہ کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی کسی کو گمراہ کرتا ہے ایک وقت میں، تو ہدایت دیتا ہے دوسرے وقت میں. ایک وقت میں اس کو کہتا ہے چلو سنیما چلتے ہیں، شب جمعہ میں اس سے کہتے ہیں چلو شب جمعہ چلتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، لیکن یہ نہیں تمام اوقات میں گمراہ کیا. وما ہدا، بالکل ہدایت نہیں دی دوسرے وقت میں، تمام اوقات میں ضلال کا کام کیا، گمراہی کا کام کر دیا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اب بنی اسرائیل پر انعام. اے بنی اسرائیل، میں نے تم کو بتحقیق میں نے تم کو نجات دی، ہم نے من عدوکم، تمہارے دشمن سے، فرعون، اس لیے کہ اس کو غرق کر دیا. فواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا جانب الطور الایمن، طور کے کنارے کا، یا طور کے کنارے پر. الایمن، جو جانب الایمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھا، تو اس کا وعدہ ہم نے کیا کہ وہاں آپ کو تورات ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے تورات کا نسخہ لائیں گے. یہ انعام. فنؤتی موسیٰ التوراۃ، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیں گے. الایمن جانب کی صفت ہے، طور کی صفت نہیں، تاکہ عمل بالتورات کرے. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا علیکم تمہاری اوپر المن، من کو، والسلوى، اور سلوى کو. من ان کے لیے اس طرح تھا جیسے حلوہ ترنجبین، اور سلوى ان کے لیے ایسا تھا جیسے چکن. تو ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا چکن اور حلوہ کا. معلوم ہوا کہ عام حالات میں یہی دو کافی ہے، یہ 4-4 10-10 کھانے بنانا اس کی ضرورت نہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا. چلو اگر زمانے نے ترقی کی تو 3 چیزیں کر لو، ایک گوشت، ایک مرغی، اور اس کے ساتھ میٹھا. وہ ہے ترنجبین. ترنجبین اسی طرح تھا کہ درخت کے اوپر حلوہ کی شکل میں لگتا تھا، اس کو وہ جمع کرتے تھے اور پھر پکاتے ہوں گے یا نہیں پکاتے ہوں گے، بہرحال اس کو استعمال کرتے تھے. اور سلوہ ہے الطیر السمانی، وہ پرندے جس کو بٹیر کہتے ہیں، بٹیر جو یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں. بعض موسموں میں جب آپ نکلتے ہیں تو اس کے بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر داغ، چھوٹے چھوٹے داغ ہوتے ہیں اور خاکی رنگ کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بٹیر. تو وہ ہم نے، اور اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، خصوصاً یہاں کے بٹیروں کا بہت لذیذ گوشت ہوتا ہے، اور بالکل چھوٹی چوزے کے برابر ہوتے ہیں. تو الطیر سمانا بتخفیف المیم والقسم، سمانا. والمنادى من وجد من اليهود زمن النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ان کو آواز دی گئی، اور ان پر تو من اور سلوہ نازل نہیں ہوا تھا، لیکن باپ پر نعمت بیٹے پر نعمت ہے.
وخوطبوا بما انعم به على اجدادهم، اور ان کو خطاب کیا گیا اس انعام کے ساتھ جو ان کے باپ دادا پر ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توطیۃً لقولہ تعالی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آنے والے قول کے لیے مقدمہ بن جائے کہ جو ہم تم کو دے رہے ہیں تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس زمانے کے لوگوں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے حلال رزق اس میں سے کھاؤ۔ طیبات کے معنی حلال، طیبات کے معنی پاک۔ ما رزقناکم اے المنعم به علیکم، جس رزق کے ساتھ انعام کیا گیا ہے علیکم تم پر، ولا تطغوا فیہ، اور زیادتی مت کرو فیہ، اس انعام میں رزق میں زیادتی یعنی زیادہ کھاؤ بھی نہیں اور کثرت بھی مت کرو کہ 10-15 چیزیں بنا دو۔ بأن تکفروا المنعم به، اس طرح کہ تم ناشکری کرو المنعم احسان کرنے والے کی، بھی اس انعام کے ساتھ رزق کے ساتھ۔ فیحل علیکم غضبی، یحل علیکم تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب ہو جائے گا، یا فیحل علیکم غضبی تم پر نازل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا غضب، بکسر الحاء اے یجب، بضمھا ینزل۔ ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل اور واجب ہو جائے، فقد ہوا، فقد سقط فی النار، وہ جہنم میں گر گیا۔ ہوا یہ بھی گرنا، ہویہ یہوا محبت کرنا۔ وإنی لغفار لمن تاب، اور بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جو شرک سے توبہ کرے، اور صرف شرک سے توبہ نہ کرے بلکہ آمنا، توحید پر ایمان لائے۔ یہ نہیں کہ شرک کو چھوڑو بالکل لا بشرط شلحد، نہیں، ایمان لائے۔ وعمل صالحا یصدق بالفرد والنفل، فرض اور نفل کی تصدیق کرے۔ ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم اور دائم رہا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ کے بعد ثم استقاموا بن گیا، استقامت کیا، استمرار ہی، اس طرح کہ وہ قائم اور دائم رہے ہدایت پر، علی ما ذکر، ان چیزوں پر، ایمان، عمل صالح، الی موتہ، موت تک۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کس چیز نے آپ کو جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام، یا آسان کر لو، کون سی چیز آپ کو جلدی لائی اپنی قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام، کس چیز نے آپ کو جلدی کرنے پر آمادہ کیا اے موسیٰ علیہ السلام؟ لمجیء میعاد اخذ التوراۃ، جب آپ تورات کے لینے کے وقت پر آئے تھے۔ یہ مصنف نے جو فرمایا ہے یہ مناسب تفسیر نہیں ہے، بلکہ مناسب تفسیر یہ ہے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے لینے کے لیے آئے تھے بالکل اکیلے تھے، تو مصنف نے جو یہ تفسیر کی ہے کہ آپ قوم سے کیوں جلدی آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اولئک علی اثری، وہ تو ابھی قریب میرے پیچھے آنے والے ہیں، ابھی پہنچ جائیں گے۔ وعجلت الیک رب لترضی، اور میں جلدی آیا اے اللہ تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ یہ مناسب تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ تورات کے لینے کے لیے تورات کے لینے کو کہتے ہیں میقات اول۔ پھر جب تورات مل گئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہم بھی کلام سننا چاہتے ہیں، تاکہ ہم بھی کوہی طور پر جا کر کچھ بات چیت سن لیں۔ تو اس کے لیے جب 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور پھر وہاں آئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اس کو میقات ثانی کہتے ہیں۔ میقات اول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور اسی درمیان میں وہ گمراہ ہو گئے تھے سامری کی وجہ سے۔ تو ان کی گمراہی تھی بین المیقات الاول والمیقات الثانی۔ تو مصنف جو یہ کہتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کے لیے گئے تھے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل اکیلے تھے اس وقت یہ نہیں تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کوئی طور پر کیوں جلدی آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ تو میرے قریب آنے والے ہیں. قریب تھے ہی نہیں اس وقت، تو اکیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ اب دیکھیے یہ معنی ہے فَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ، آپ کو یہ قوم سے جلدی کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ یا موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی لینے کے لیے آئے. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ، حضرت موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام ہم أُولَٰئِ، یہ لوگ ہیں، أُولَٰئِ یہی قریب ہے، بالقرب منی میرے قریب ہے. یأتون علی اثری، وہ آ رہے ہیں علی اثری میرے پیچھے پیچھے. تو میں اس لیے دوڑ کر آیا وعجلت الیک رب لترضی، میں جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی قوم کو سامری نے گمراہ کیا ہے. اور سامری نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تورات کے لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں اور اللہ تو یہاں آ گیا عجل کی شکل میں. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قال هم أولئك على أثری. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی. ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، ایک بات فرمائی ما اعجلک عن قومک، قوم سے آپ جلدی کیوں آئے. معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے جو وقت مقرر تھا وہ اس سے پہلے تورات لینے کے لیے آئے. مثلا ان سے کہا گیا تھا کہ آپ یکم محرم کو آ جائے، تو وہ یکم محرم سے 3 دن پہلے آ گئے، تو جلدی آ گئے، قوم کو چھوڑا جلدی آ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائی، وہ لوگ وہی تو ہے، یعنی تو اس میں صحرائی سینا میں ہے، اور علی اثری وہ میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں، علی اثری میری تابعداری کر رہے ہیں. تو ان پر شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے اگر میں جلدی آیا تو کوئی حرج نہیں. میں 3 دن پہلے 4 دن پہلے آیا تو میرے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے ہم علی اثری، وہ میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو اثر کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو. یہ تو ایک بات کا جواب کہ کوئی خطرہ نہیں. دوسری بات کہ میں جلدی کیوں آیا، یعنی جلدی آنے میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قوم گمراہ ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی. دوسری بات ہے کہ میں جلدی کیوں آیا، وعجلت الیک رب لترضی، اور میں آپ کے پاس وقت مقرر سے جلدی آیا رب لترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائے کہ جو وقت مقرر تھا اس سے پہلے. جیسے مسجد میں نماز کا وقت مقرر ہو اور طالب علم پہلے سے جا کر بیٹھ جائے تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر دیر سے آ جائے تو خوشی نہیں ہوتی. لترضی عنی زیادتاً علی رضاک، آپ کی رضامندی پر زیادت کرتی ہوئی. تو یہ جو مصنف نے کہا کہ تورات لینے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ قوم تھی لیکن قوم پیچھے تھی، اور جب قوم پیچھے تھی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ. یہ جب قوم آئی تھی تو میقات ثانی میں تھی، تو میقات ثانی کے بعد فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ نہیں ہے، بلکہ میقات اول اور میقات ثانی کے درمیان قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ ہے. بلکہ جب میقات اول میں وہ فتنہ ہوا تو اس کے بعد جنہوں نے عبادت عجل کی تھی وہ قتل کیے گئے. پھر انہوں نے بعد نے کہا کہ ہم وہاں کوئی طور پر آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہوا. تو اس کے لیے سورہ اعراف کو دیکھی، اور جلالین میں سورہ اعراف میں صفحہ 140 ہے 140، وہاں دیکھیے تو آپ کو اس جو میں نے کہا ہے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میقات اول میقات ثانی میں کیا فرق تھا. اس جلالین میں صفحہ 140 کو بعد میں دیتے، ابھی ہم دکھائیں گے، لوگ وقت اس پہ چلا جائے گا. فرماتے ہیں اے زیادتاً علی رضاک، آپ کی رضامندی پر زیادتی کے لیے. فقبل الجواب اتا بالاعتذار، اور جواب سے پہلے معذرت کی، بحسب ظنہ اپنے خیال کے موافق.
اپنے خیال کے موافق کہ ہم علی اثری، یہ معذرت ہے کہ وہ کچھ دور تو نہیں ہے، قریب ہے، اور میں کیوں جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تخلف المظنون، اور جس کا گمان کیا تھا وہ تخلف پیچھے رہ گیا، مظنون یعنی گمان کے خلاف کام ہو گیا. تخلف المظنون گمان کے خلاف کام، یعنی ان کا گمان تو یہ تھا کہ یہ لوگ میرے قریب ہے اور یہ لوگ یہ جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے. قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ، پس بتحقیق ہم نے فتنے میں ڈالا اور امتحان میں ڈالا، گمراہی میں ڈالا آپ کی قوم کو. من بعدک، من بعد فراقک لہم، آپ کی جدائی کے بعد ان سے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے. سامرا قبیلہ کا رہنے والا تھا، موسیٰ ابن ظفر نام تھا، اور اس سال پیدا ہوا تھا جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی اس سال پیدا ہوا تھا جو قتل صبیان کا سال تھا. ماں نے اس کو غار میں ڈالا، حضرت جبریل علیہ السلام اس کی تربیت کرتے رہے. حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک انگلی میں شہد، ایک انگلی میں دودھ، ایک انگلی میں پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کی تربیت ہوتی رہی، لیکن بعد میں گمراہ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جبریل کافر وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. اس موسیٰ کو جبریل نے تربیت دی تھی کافر، جس کو فرعون نے تربیت دی تھی وہ مومن بلکہ جلیل القدر پیغمبر. فعبدوا العجل، انہوں نے عجل نے عجل کی اور گوسالے اور بچڑے کی عبادت کی اس کے کہنے پر. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، یہ جو میں نے بیان کیا کہ موسیٰ ابن ظفر نام تھا اور سامری تھا اور جبریل نے تربیت کی تھی، یہ سب اسرائیلی روایت. فرجع موسیٰ الی قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اپنی قوم کے پاس. غضبان غصے پر تھے، من جہتم ان کی وجہ سے، اور اسفا بہت مغموم تھے، شدید حزن. اور کہنے لگے اے قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، پیارا وعدہ، اچھا وعدہ، کیا آپ کو تورات دے گا. افتوال علیکم العہد، یعنی اسئمتم، کیا تم اکتا گئے، تنگ آ گئے. فتوال علیکم العہد، بس لمبی ہو گئی، علیکم تم پر، العہد جدائی کی مدت، العہد مدت مفارقتی، یا لمبا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم پر، یعنی وقت لمبا ہو گیا تمہارے لیے. مدت مفارقتی ایاکم، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کیا کہ لازم ہو جائے تم پر غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعبادتکم العجلہ، کہ تم نے بچنے کی عبادت کی ہے. فاخلفتم موعدی، بس تم نے پیچھے چھوڑ دیا، تم نے پیچھے چھوڑ دیا موعدی، میرے وعدے کو. تمہارے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لاؤں گا، تم نے اس وعدے کو پیچھے چھوڑ دیا اور عبادت عجل میں لگ گئے. وَتَرَكْتُمُ الْمَجِيءَ بَعْدِي، اور تم نے آنے کو چھوڑ دیا میرے بعد. یہ مصنف یہ جو فرمایا ہے یہ اچھی بات نہیں، اس لیے کہ میقات اول میں تو ان کا آنا تھا ہی نہیں. تَرَكْتُمُ الْمَجِيءَ بَعْدِي،
تم نے میرے بعد آنے کو چھوڑ دیا. تو فأخلفتم موعدی کا مطلب ہے تم نے وعدہ خلافی کی. فأخلفتم موعدی کا مطلب ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ توحید کا وعدہ تم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. توحید کو تم نے برباد کیا, شرک میں مبتلا ہو گئے. اور مصنف کہتے ہیں کہ تم نے میرے بعد آنے کو, میری پیچھے آنے کو چھوڑ دیا. اللہ یہ کہ مصنف کا مطلب اگر یہ ہو کہ جب تم عبادت عجل میں مبتلا ہو گئے تھے تو میری پیچھے آتے مجھے بتاتے, تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے, پھر ٹھیک ہو جائے. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا, کہنے لگے ما اخلفنا موعدك, ہم نے پیچھے نہیں چھوڑا موعدك, آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو, ایمان کا وعدہ, استقامت کا وعدہ, جو استقامت کا وعدہ کیا تھا, تو یہ ہم نے توحید کا وعدہ پیچھے نہیں چھوڑا. بملکنا اپنے اختیار سے, مثلث المیم ہے بقدرتنا اپنی قدرت سے, یا بامرنا اپنے حکم سے. ولکننا حملنا اوزارا, لیکن ہم پر ڈال دیے گئے ہیں بوجھ, من زینت القوم, قوم کی زینت اور زیورات پہ سے. قوم کی زیورات, عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے قوم کے زیورات یعنی فرعون کے لوگوں سے زیورات لیے تھے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ہاں شادی ہے. شادی کی وجہ سے انہوں نے زیورات لیے تھے. اور جب صحرائے سینا میں آئے تو سامری نے ان سے کہا کہ یہ زیورات تمہاری ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حربی کا مال ہے اور مال غنیمت کی طرح ہے, یہ تم نہیں لے سکتے, مال غنیمت جائز نہیں تمہارے لیے, اس لیے تم اس کو ڈال دو. تو ان کو ڈال دیا اور سامری نے بھی ڈال دیا. تو سامری نے ان زیورات سے بچڑا بنایا, اور سامری نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کی نیچے کی مٹی محفوظ کی تھی. وہ مٹی جہاں پر وہ قدم رکھتا تھا گھوڑا, تو وہ جگہ سرسبز شاداب ہو جاتی تھی. تو وہ مٹی اس نے اس بچڑے میں ڈالی اور وہ بچڑا بولنے لگا. یہ لوگ بچڑے کے عاشق بن گئے, اور سامری نے کہا کہ یہ وہ بچڑا ہے جو معبود ہے, تم اس کی عبادت کرو. تو یہ تفسیر عام مفسرین کہتے ہیں, لیکن سادہ معنی اس کا یہ ہے جس کا اسرائیلیات سے تعلق نہ ہو. ولکننا حملنا, ہم پر ڈالے گئے اوزارا من زینت القوم, قوم کی زینت, یعنی قوم سے مراد بنی اسرائیل لے لیں, بنی اسرائیل کے زیورات کا بوجھ. بنی اسرائیل کے زیورات کا بوجھ ہم پر یہ تھا کہ سامری نے ان کو واضح نصیحت کی کہ دیکھو تم نے زیورات رکھے ہیں, بیویوں کے زیورات ہیں, زیورات نہ کھانے کی چیز ہے, نہ پینے کی چیز ہے, نہ زیورات پہننے کی چیز ہے لباس کی طرح, تم اس کو کیا کرتے ہو, اس کو ڈال دو, ایک جگہ جمع کرو. پھر انہوں نے زیورات کو ایک جگہ ڈال دیا, جمع کیا. جمع کرنے کے بعد سامری نے ان سے کہا فأخرج له عجلا, اور اس نے ان زیورات میں سے کچھ تو چھپایا ہوگا بدبخت نے, اور کچھ سے انہوں نے بچڑا خرید لیا. اتنا خوبصورت بچڑا خرید لیا جو مصر میں معبود ہوا کرتا تھا. مصر میں عبادت عجل کرتے تھے. جیسے یہ بات معلوم ہے, اگر معلوم نہ ہو تو میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اس سے انہوں نے خرید لیا, اور وہ پیلے رنگ کا بہترین بچڑا تھا.
وہ صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرین تھا. تو کہا کہ یہ ہے وہ بچڑا جس بچڑی کی عبادت ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سونے کا بنا ہوا بچڑا تھا. اتنا سونا وہ لے گئے تھے بنی اسرائیل اس سے فرعونیوں سے کہ اس سے بچڑا بن سکتا تھا. اتنا سونا کہاں سے آ گیا؟ اور پھر سامری کی اتنی طاقت تھی کہ اس کو معجزاتی طاقت مل گئی معجزہ کی طرح کہ اس نے بچڑے کو وہ بنایا زندہ بنایا. اور وہ منافق کافر تھا کہ کافر کے ہاتھ پر اس قسم کا کام کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام بھی نہیں کر سکے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں وہ کامیاب ہو جائے. انا لننصر رسولنا، اللہ تعالیٰ رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہی ہوا کہ انہوں نے کہا زیورات کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو بوجھ ہے. جیسے آج کل زیورات بوجھ ہے، ہر سال اس کا حساب کرو، ہر سال اس کی زکوٰۃ دو، اور ہر سال ڈیزائن بدلتا ہے تو بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں، عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ڈیزائن بدل گیا، ہمارا زیور بدلنا چاہیے. یہ مصیبت ہے. تو اس مصیبت میں ہم ملنا، یہ بوجھ ہم پر مصیبت ڈالی گئی ہے. اوزارا من زینت القوم، قوم دیکھیے فاخرج لهم من حلیہم، ہم ضمیر بنی اسرائیل کو راجع ہے، زیورات ان کے اپنے تھے. اوزارا بوجھ، اے حلی قوم فرعون، قوم فرعون کے زیورات مصنف نے وہ تفسیر کی جو سب مفسرین کرتے ہیں، لیکن وہی جو میں نے آپ کو بتایا وہ الگ ہے. اور یہ جو آیا ہے کہ اس سے خریدا، تو خریدنے کا ذکر کہاں آئے گا؟ فأخرج لهم من حلیہم، ان کے لیے نکال دیا، من حلیہم ان کے زیورات کے بدلے میں. من بدل کے لیے آتا ہے، یہ عام قانون ہے، اس کی مثالیں میں بتا دوں گا آپ کو. تو اس کے بدلے میں ان کے لیے عجل کو بنایا اور پھر کہا اس عجل کی عبادت کرو، اور پھر اس کو کیا کیا تھا؟ جلایا. تو بچڑے کو جلا سکتے ہیں جو بچڑا گوشت کا بنا ہوا ہو، جو سونے کا چاندی کا بنا ہوا ہو، اس کو جلاتے نہیں، یہ پگھلاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہی گوشت کا بچڑا تھا اور اس کی عبادت وہ کر رہے تھے. باقی تفصیل کا انشاءاللہ. Thank you.